بسم اللہ۔ سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے عزت فقط روایتی انداز میں، بلکہ اس لیے بھی کہ انہوں نے خود بھی بہت اہم باتیں کی جو مجھ سے پہلے اپنے صاحب جی بیٹی نے بہن نے جو باتیں کی، میرے خیال میں وہ تمام باتیں بڑی اہم ہیں۔ مجھے بات آپ سے مختصر کرنی کیونکہ ظاہر ہے آپ کے سامنے دو آپشن سے مقابلہ کر سکتے ہیں، میری کچھ باتیں بھی آپ سن سکتے ہیں، آپ میوزک سے محسوس ہوں گے۔ اور اس سے میں مثال دوں گا، جو مسلمانوں کا یا پاکستانیوں کا جو نیریٹو ہے یا جو امیج ہے، وہ ایک ایسے ہی بازار میں ہے جہاں ایک طرف ایسی اونچی آواز بھی ہے، جہاں بات کرنے کی مشکل بھی ہے، اور جہاں پہ آپ کے بات کو کاؤنٹر کرنا بھی کنفیوژن کی وجہ سے بہت سے کاؤنٹر آرگومنٹس بھی اسی کنفیوژن میں یا اسی ایک مشکل میں اپنی بات کو کرنا، یہی مسلمانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اس وقت سب سے اہم مسئلہ بن چکا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آرگنائزرز کی شکریہ کے بعد میں بڑا ممنون ہوں اور بہت آنرڈ فیل کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر مسعود جعفری یہاں موجود ہیں اور بہت سے اور صاحبین، بہت سے جرنلسٹ، بڑے کوہنامش جرنلسٹ یہاں موجود ہیں۔ جرنلسٹ کے سامنے انسان تھوڑا سا امید اور خوف کی بیچ کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ نہ جانے آپ کیا کہیں اور کسی بات کو کیا رنگ دیا جائے، لیکن میں بڑا شکر گزار ہوں پروفیسر صاحب کا بھی اور باقی اصحاب کا بھی وہ تشریف لائے۔ جو یہ لارجر ٹاپک ہے میں اس کو پہلے ڈیفائن کرنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے موضوع ہے ہمارا مسلمانوں کا اور امریکیوں کا امیج، مسلمانوں کا اور پاکستانیوں کا امیج جو اس دنیا میں، اس کے لیے 2-3 الفاظ کی تشریح حیثیت استاد، اور میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو 8-10 منٹ میں گفتگو کروں گا، آپ میں سے کوئی شخص اگر کسی بات پہ کوئی سوال ہو یا اختلاف بھی ہو تو 100% ہاتھ کھڑا کیجیے، اور میں اپنے 10 میں سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ 3-4 منٹ میں کسی بھی کوئی بھی جو اعتراض ہے یا کوئی بھی جو ایڈیشنل بات ہے وہ سنی جا سکتی ہے۔ سب لہٰذا ایشو کو فریم کرنے کی سب سے پہلی بات جو میں نے باتیں سنی حسن صاحب کی، مشتبہ صاحب کی بھی، کشمیر صاحب کی بھی، مجھے تمام باتوں سے مکمل طور پر اتفاق ہے، لیکن سب سے پہلی بات، تقریباً 5 باتیں میں جنرلی پہلے کہوں گا۔ پہلی بات، ڈفرینشیٹ کیجیے اسلام میں اور مسلمانوں میں۔ مسلمانوں نے تاریخ کے دھارے پر اگر کوئی ظلم و ستم کیا، اگر کچھ غلطیاں کی، اپنی کسی قسم کی جدوجہد کی، تو مسلمانوں کے کردار میں اور اسلام یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ہر وہ غلطی یا ہر وہ مصیبت جو مسلمانوں میں آن پڑی ہے، اس کو اس طرح سے تشریح نہ دیں کہ وہ اسلام کے مصیبت آن پڑی، کیونکہ بالکل آپ کا کانٹیکسٹ اور نیریٹو بھی مختلف ہو جائے گا۔ بے شمار لوگ ہیں دنیا میں، مسلمان ممالک کے زیادہ تر، جو ہر پولیٹیکل ایشو کو، ہسٹوریکل ایشو کو، سوشیولوجیکل ایشو کو جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ہے تو بڑے آرام سے وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں نہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے، اور جیسے ہی آپ کسی چیز کو اسلام کے خلاف قرار دیتے ہیں تو ایک اور جنگ، کوئی اس کو جہاد کا نام لے گا، کوئی اور نام لے گا، تو یہ ڈفرینسیشن کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ جو مسلمان آج کے دور میں بیٹھے ہیں یا پاکستانی ہیں، آپ ضروری نہیں کہ ہر چیز پہ اپنے آپ کو ذمہ دار بھی ٹھہرائیں یا ہر چیز کو رسپانسبل سمجھیں کہ آپ کو جواب دینا ہے یا آپ آنسریبل ہیں، کیونکہ آپ بہت سے لوگوں کی غلطیوں کو اگر ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا اوور آل رویہ ہی اپالوجیٹک ہو جائے گا۔ تو یہ تو مجھے تھی جو پہلی بات کرنی ہے۔ دوسری بات، اس ایشو کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو ہمارا موضوع ہے، تو 3 طریقے ہیں۔ ایک ہسٹوریکل حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، تاریخ کی فقط میں مثالیں دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ صرف مذہب کے حوالے سے بات ہو کہ مذہب کی اساس کیا ہے، مذہب کی بنیاد کیا ہے، مذہب کو جاہلوں نے اپنی جہالت کا جو لبادہ پہنا دیا ہے اس کی بات کی جائے، یا پولیٹیکل بات کی جائے، سیاست، ہر چیز کا ایک سیاسی رنگ، یا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ایکٹیوسٹ کے حوالے سے بات کی جائے۔ اب میری خواہش یہ ہے کہ ان چند منٹوں میں آپ کو ان 4 حوالوں سے یا ان سے کچھ مختلف طریقے سے، جس میں یہ 4 باتیں آ جائیں، میں اپنا مدعا آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے
امیج کی تشریح کرنا چاہوں گا. اس کے بعد میں مختصراً یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ مذہب کی اساس کیا ہے, وہ کیا بن گئی اور کیوں ایسی بن گئی. کیونکہ اسلام پاکستان میں سب سے پہلے نافذ نہیں ہوا تھا. اسلام کو اور اس کی تحریک کو سمجھنے کی ضرورت ہے چند لفظوں میں, پھر پاکستان کی بات ہوگی اور آخری 2-3 منٹوں میں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. حیثیت مسلمان, حیثیت امریکی شہری, پاکستان سے بھی محبت ہے, ہم یہاں بیٹھے اپنے حوالوں سے کیا بات کر سکتے ہیں. تو یہ 5 باتیں میں کروں گا. سب سے پہلی بات امیج کیا ہوتا ہے. آپ کو یہاں تشریف لانا تھا, کچھ اشخاص کو آپ جانتے تھے, کچھ کو نہیں جانتے تھے. کسی کا میرے بارے میں یا جو ہوسٹ ہے ان کے بارے میں فرض کریں آپ کا ایک سرٹن امیج تھا, وہ امیج آپ کے دماغ میں تھا تو آپ نے بات یہیں سے سنی. یہاں مسلمانوں اور پاکستانیوں کے امیج کے لیے میں نے اپنی بنیادی بات کر دی. امیج ایک دماغ میں آپ نے رکھا. دوسری بات وہ جو سنی سنائی بات تھی. دوسری بات آپ کا نالج یا آپ کا علم ہے یا علم پہ دسترس ہے جو آپ کو کسی بھی مذہب کے بارے میں, کسی رویے کے بارے میں, کسی اور ٹرینڈ کے بارے میں علم بتا رہا ہے اور وہ فیکٹس کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور تیسرا ذریعہ ایک امیج کو ڈیولپ کرنے کا یہ ہے جو آپ کے سامنے میڈیا, اور آج تو میڈیا نہ صرف یہ کہ اخبارات ہیں, الیکٹرانک میڈیا ہے, آپ کے ٹیلی فون کے اوپر ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, یہ تمام چیزیں امیج کریٹ کرتی ہیں. مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے, کوئی ریلیکٹنس نہیں ہے کہ مسلمان اور پاکستانی ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ان کا جو امیج کریٹ ہوا ہے وہ ان کے قابو میں نہیں ہے. کیونکہ اس وقت اور نہ وہ یہ حیثیت اور اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے امیج کے بارے میں فوری طور پہ کچھ کر سکیں جب تک سب سے پہلے لوگوں کے جو باعث کے بارے میں ان کو دور نہ کر پائیں. وہ کیسے دور کریں؟ علم کے ذریعے. ہم نے کتنے پڑھے لکھے ہیں, کتنے میں نہیں کہہ رہا کہ کتنے صاحب کتاب ہیں, لیکن بنیادی علم جو ہمارے مذہب کی اساس ہے اس سے جتنی دوری ہے وہ آپ کو امیج کو بہتر کرنے میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. فیکٹس آپ کے لیے کوئی ایک بات فیکٹ ہو, میرے لیے کوئی اور بات فیکٹ ہو. فیکٹ اسٹیبلش کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہم امیج کی بات کر رہے ہیں. فیکٹ اسٹیبلش کیسے ہوتا ہے؟ آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر. آپ میں سے کسی بھی کوئی بھی شخص پاکستان میں بات سنتا ہے یا تو اس کا تعلق پاکستان سے ہوتا ہے, اس کا پاکستان میں کوئی حیثیت ہوتی ہے. جعفری صاحب مجھے تو پاکستان پہ بات کہیں گے, کشمیر پہ کہیں گے, میں بہت غور سے سنوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں وہ استاد ہیں, پاکستان میں رہے ہیں. اسی طرح مذہب کے بارے میں بھی آپ جن سے تو کریڈیبلٹی, یہ 4-5 چیزیں ذہن میں رکھیں. کیونکہ ایک طرف کی ٹرانزیشن کو رکھتے ہیں کہ مسلمانوں اور پاکستانیوں کا امیج کیا ہے, ہمیں اس کو تبدیل کیسے کرنا ہے, اس کے لیے یہ 4-5 باتیں میں نے عرض کی. علم, کریڈیبلٹی, آپ کی وہ حیثیت جو آپ کے فیکٹس کو دوسروں کے سامنے فیکٹ بنوا دے. یہ 4 باتیں بڑی اہم ہیں. اب مجھے اس سے ایک لمحہ آگے بڑھنے دیجیے اور میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہرحال پاکستانی اور مسلمان ہم اسلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اسلام کو جو رنگ, جو مطلب جن لوگوں نے دیا ہے وہ اس کا توڑ کیا ہے. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ مذہبی ایشوز پہ, تھیولوجیکل ایشوز پہ جانے سے کنٹروورسی بنتی ہے. نہیں بنتی. 3-4 باتیں, کیونکہ اگر آپ کے پرنسپل کلیئر ہوں گے اسپرٹ آف اسلام کے بارے میں تو آپ کو بڑا کلیئرلی نظر آ جائے گا کہ کون سا شخص, کون سی تحریک, کون سی بات اس مذہب کے منافی ہے, کون سی اس کے مطابق ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم نے مذہب کی ڈیفینیشن ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جو جاہل مطلق ہے. اب آپ نے اپنا امیج دے دیا ان کے حوالے, کیونکہ انہوں نے کلیم کیا کہ ہم یہ جو آپ کو بتائیں گے کیونکہ ہم ملا ہیں, مولوی ہیں یا مولانا ہیں, جو بھی نام دی ان کے حوالے کیا. ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے ہمارے اپنے طور سے مجھے آپس میں اس سوال میں اگر لوگوں سے پوچھوں کہ آپ کے یہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں, مساجد میں جاتے ہیں, پاکستان میں بھی جاتے ہیں, کسی ملک میں بھی جاتے ہیں, کہ آپ کے قریبی ترین مسجد کا جو مولوی ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. مجھے یقین ہے کہ اکثریت کی نیگیٹو ہوگی, یا کم از کم یہ ہوگی کہ یہ شخص علم نہیں رکھتا, یہ شخص مذہب کو سمجھتا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں, آپ اس مسجد میں نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ اس شخص کے بارے میں جو آپ کے مذہب کو ڈیفائن کر رہا ہے اس میں تبدیلی بھی نہیں چاہتے. پھر آپ
کردار بنا دیا مذہب کا، پھر اس کے ذمے ہے، اس کے حوالے ہے. تو مذہب کی بنیاد کیا تھی؟ ایک خدا کو مانا. مختصر مجھے نہ خطبہ دینا ہے نہ مجھے خطبہ دینا آتا ہے، لیکن مختصر سی 2-4 باتیں. خدا کیا ہے؟ کیا اسلام اور کیا آپ جس مذہب کے پیروکار ہیں، آپ نے پہلی دفعہ خدا کے کانسیپٹ کو دیکھا؟ ایسا نہیں. آپ نے خدا کو آپ جان سکتے ہیں بابو کی زبان میں، فرید کی زبان میں بھی، بلے شاہ کی زبان میں بھی، لال شہباز قلندر کی زبان میں بھی. اور آپ اس اللہ کو، آپ اس مذہب کو اور اسلام کو اور خدا کو اس کے ذریعے بھی مان اور سمجھ سکتے ہیں. جسے اقبال نے کہا تھا دین ملا فی سبیل اللہ فساد. آج کی بات نہیں کر رہا، کم از کم 70-80 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں. اقبال جو مفکر پاکستان تھا، جو بہت بڑا اسکالر تھا. آج ہم میں سے یہ ضمن بات آ گئی، کتنے ہیں؟ کسی نے مجھ سے ریسنٹلی پوچھا امریکہ میں کہ پاکستان میں اسلام کو ڈیفائن کون کرتا ہے. میں نے کو بتایا کہ جناب علامہ اقبال کے، ڈاکٹر محمد اقبال کے 7 لیکچرز تھے جو آج 40 دفعہ وہ پاکستان میں ڈفرنٹ پرنٹنگ کے ذریعے گزر چکے ہیں. جس وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں، اقبال کے لیکچرز کا ٹائٹل کیا تھا؟ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. آج کہیں کوئی شخص آپ میں سے، ہم میں سے، جتنے مرضی میں ایک دوسرے کو لبرل کہتے ہیں، بازار میں کھڑے ہو کے آواز دیجیے کہ ریکنسٹرکشن، ہم اسلام کی ریفارمیشن اور ریکنسٹرکشن کریں گے. لوگ آپ پہ فتویٰ لگانے کو تیار ہیں. تو ہم نے مذہب کو کس کے حوالے کیا اور خدا کو کس کی وجہ سے پہچانا؟ اس فقیر درویش کے حوالے سے نہیں جس نے کہا کہ میں اپنی رضا کو بیچتا ہوں اس کی حال میں. فقیروں کی درگاہوں کے پاس لوگ بے شمار کیوں جاتے تھے؟ برے صغیر پاک و ہند میں اسلام لانے والے صوفیہ کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ اپنی رضا کو بیچتے تھے اور وہ انسان کے لیے محبت کا پیغام لائے تھے. اس لیے جو بھی ان کے در پر آئے، آج جائیے صرف سیون شریف نہیں، اجمیر میں جائیے، دیکھیے آپ کو کتنے ہندو ملتے ہیں، وہاں کتنے مسلمان ملتے ہیں. آپ کو وہاں شاید ہندو زیادہ ملے مسلمانوں سے. اجمیر شریف میں جا کے وہاں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو فقیر تھا، جو اسلام لے کر آیا تھا، اس نے یہ نہیں وہاں پہ کہا کہ یہ ڈویژن ہے، یہ ڈیمارکیشن میں کر رہا ہوں کہ جو اس سے ادھر ہے وہ مسلمان ہے، جو اس سے ادھر ہے وہ غیر مسلم ہے. اس نے کہا یہ میرا محبت کا پیغام ہے، یہ میرا انسانیت کا پیغام ہے، یہ میرا قربانی کا پیغام ہے. جس چیز کو پسند ہے وہ آ جائے. تو فریم کس نے کیا خدا کون ہے؟ ملا نے یا اس فقیر نے یا اس صاحب علم نے؟ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیفائن کس نے کیا؟ ہم بچپن سے ہی پڑھتے رہے. جو واقعہ سنایا بھی گیا، میرے دوست نے یہ بتایا کہ جو عورت کوڑا پھینکتی تھی رسول کو بڑے الفاظ سے یاد کرتی تھی. رسول خدا تشریف جس دن وہ نہیں تھی، رسول گئے پوچھنے کہ کیا ہو. اور آج ہم نے کہا کہ چاہے ہمارا کردار کیسا بھی ہو، کہ جو شخص رسول کے خلاف بات کرے گا آپ نے اس کو گردن اس کی قطع کر دی. یہ کیا اسلام کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سے بات ثابت ہوتی؟ نہیں ہوتی. لیکن آپ آج وکٹم ہیں انہی لوگوں کے جو اس ایشو کو فریم کریں. آپ بات کریں یا ویسے آپ اچھا، کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا کسی کو کوئی اعتراض کو بات کرنی ہے تو بہت شکریہ. لہٰذا آپ کے رسول کو فریم کس نے